السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اپنے نماز اور قرآن کورس کی اورینٹیشن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کا آغاز، اس اورینٹیشن کا آغاز اپنی ایک حدیث سے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی اور فرصت کی نعمتوں میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ مطلب تندرستی اور جو فراغت ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ یہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تندرستی بھی ایک وقت کے بعد آپ کے پاس نہیں رہے گی، اور نہ ہی فرصت۔ اس کی مثال اس طرح لے لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد سب کی شادیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور سب اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، اور کسی کے پاس اس طرح وقت میسر نہیں ہوگا جس وقت آپ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت بھی ہے اور تندرستی بھی ہے تو آپ اس کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آہ، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اب رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس کے پاس اس میں سب کے پاس ٹائم اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ہم اپنا اس کورس، اسی چیز کو غنیمت جانتے ہوئے ہم کورس کا آغاز کر رہے ہیں، تاکہ یہ ہمارے لیے بخشش کا بھی ذریعہ بنے، اور ہمیں اس سے اپنی عملی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس پر میں ایک اور حدیث شیئر کروں گا رمضان پر۔ یہ حدیث ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ بد بد نصیب ہے وہ شخص ہے جو جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو یہ مہینہ ایک طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہے جس میں ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کورس کا آغاز کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا مہینہ یہ ضائع نہ جائے، کسی اچھے کام میں صرف ہو کے ہمارے لیے بھی کوئی بخشش کا سامان بن سکے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اپنے نماز سیشن، نماز والے جو جز ہے کورس کی طرف آتے ہیں۔ نماز، اس کا پہلے حدیث کی روشنی میں پہلے دیکھتے ہیں یہ نماز کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ یہ صحیح حدیث ہے، تو وہ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، وہ نماز کا ہوگا۔ اگر کسی کی نماز صحیح نکل صحیح نکلی، ابھی بس اس بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ صحیح نماز کیا ہے۔ اگر کسی کی نماز صحیح نکلی تو اس کے باقی مال بھی صحیح نکلیں گے، اگر کسی کی نماز خراب نکلی تو اس کے باقی مال بھی خراب نکلیں گے، اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اگر ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز صحیح نکلی، باقی مال بھی صحیح ہوں گے، اور وہ جنت، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب صحیح نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز کو 5 وقت، اپنے آپ کو 5 وقت نماز کا عادی بنانا، اور دوسرے نمبر پہ نماز کو بہتر بنانا۔ 5 وقت کی نماز کس طرح ہم عادی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، تو وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ اس پر ایک چیلنج بھی لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سب نے پرفارم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کو جو بہتر بنانا ہے، نماز کو بہتر بنانا ہے، اس سے مراد ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو خوشی خوشی کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹیپ 2 ہے، جس میں میں بھی ہوں، اور میں خود بھی اس میں اسٹرگل کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کس طرح شروع کی، اور آپ کس طرح مطلب 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جس پر یہ آپ اس چیز کو پریکٹس میں بھی آپ لے کے آئیں گے، وہ یہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کاپی پینسل لینی ہے،
कॉपी पेंसिल पर आपने ये इस तरह टेबल बनाना है। ये फर्स्ट कॉलम में आप डेट लिखेंगे, और ये फर्स्ट रो में आप नमाजों के नाम लिखेंगे। और रोजाना जो भी आप नमाज पढ़ेंगे आप उस पर टिक का मार्क करेंगे, ठीक है। और ये 30 दिन चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि आप 5 वक्त के नमाजी पक्के बन जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिकली भी साबित है कि अगर कोई भी इंसान 30 दिन के लिए कोई भी अमल करता है और उसको अपनी आदत का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है, तो वो उसकी आदत का हिस्सा बन जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो दो उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की, जब मैं मदरसे जाता था, तो जो दरस वाली बाजी थी, तो उन्होंने मुझे हमें ये प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। और अनाम में उन्होंने एक डायरी रखी थी कि जो ये 30 दिन 5 नमाजें पढ़ेगा तो उसे अनाम में डायरी दी जाएगी। तो मैंने 30 दिन पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया था। और इस वक्त मुझे नहीं याद मेरी आखिरी नमाज है वो कब कदा हुई, ठीक है। अगर आप भी इस चीज़ को करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे। और ये जो चीज़ है आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज करूंगा, तो आपने ये चीज़ अपने कॉपी पेंसिल पे बना के शेयर करनी है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आपने सबने ये रिकॉर्डिंग शेयर करनी है। और इसके अलावा इसमें एक सरप्राइज भी है। जो ये 30 दिन चैलेंज पूरा करेगा तो उसको मेरी तरफ से 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। अगर सबके सब ये 30 दिन चैलेंज पूरा करते हैं और 5 नमाजें अदा करते हैं और टिक मार्क करते हैं। अगर हम फर्ज करें कोई नमाज एक दिन में आपकी कोई कज़ा हो जाती है, तो आपने वो कज़ा अदा कर लेनी है, ठीक है। वो छोड़नी है वो। तो आपको 500 रुपये मेरी तरफ से इनाम मिलेगा, ठीक है। ये इसमें प्राइस था। इसके अलावा अब हम अपने कुरान सेशन की तरफ देखते हैं। कुरान सेशन से आने से पहले मैं नमाज की थोड़ी और अहमियत बयान करता चलूँ कि बेनमाजी का अजर क़यामत के दिन तारून और फरऊन के साथ होगा। दुनिया में आप जिन के साथ वक्त गुजारते हैं, तो क़यामत के दिन भी ये भी हदीस है कि आप उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। दुनिया में आप जिन जैसा बनना पसंद करते थे, जिनके साथ वक्त गुजारते थे, तो क़यामत के दिन भी आप उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाओगे। इसी तरह जो वक्त शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, तो वो भी शिरक के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वो नमाज का तर्क करना है जानबूझकर। और नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में जिसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी जब तक सांस चल रही है, आप अपने होशो हवास में हो, आप पर लाजिम है कि आप नमाज को अदा करो, ठीक है। अगर क़यामत के दिन बेनमाजी को उठाया उनके साथ जा रहा है, करून और फिरौन के साथ अभी हिसाब नहीं हुआ, तो समझे उससे पहले ही बता दिया गया कि उसका हशर होने ही इनके साथ वाला है। तो वो उन्हीं के साथ जहन्नम में जाएगा, उन्हीं के दर्जे पे। इसके अलावा एक और सही हदीस है कि नमाज के बारे में, कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि वो जहन्नम में क्यों है, तो वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ठीक है। तो ये नमाज एक ऐसी इबादत है, ये ऐसा दीन का सून है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। ये हर सूरत में इसे अदा करना है। अगर कोई आप नमाज छोड़ देते हो तो आप पर वाजिब है कि आप ये अगर कज़ा हुई है तो कज़ा आप लाज़िम करें, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने ये स्टेप 2 बताया नमाज को बेहतर बनाना, ये इसमें आता है कि जब क़यामत के दिन देखा जाएगा ना सबसे पहले नमाज को, उसमें ये भी चीज़ देखी जाएगी कि आपकी नमाज कितनी बेहतर है। वो मैंने हदीस अभी कोट की थी ना, कि जिसकी नमाज बेहतर हुई, तो बेहतर नमाज में 5 वक्त की नमाज पूरी करना, 5 वक्त की, और ये तीनों चीजें कि वो नमाज वक्त पर हो, खुशू खुशू के साथ हो, सही से अदा हो। तो ऐसी नमाज ही अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है।
تو باقی سوال بھی اسی کے ہی ٹھیک نکلیں گے جو اس کے یہ پہلے دو اسٹیپ نماز میں پورے ہوئے، پانچ نمازیں پوری ہوئی اور نماز بہتر طریقے سے اس کی ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اپنا آتے ہیں قرآن سیشن پر، قرآن والے پارٹ پر، ٹھیک ہے۔ اس اس سیشن پر آنے سے پہلے میں ایک واقعہ سناؤں گا جو ایک ریئل واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نا بری عورت تھی، تو اس کا بیٹا نا باہر تھا، باہر کے کنٹری، تو وہ عورت وہ اس بری عورت کو نا چیک بھیجتا تھا باہر کے کنٹری سے۔ اس کی والدہ اپنے بیٹے کی محبت میں نا اس چیک کو نا خاصا سمجھ کے نا وہ چوم کے نا اونچی جگہ رکھ دیتی تھی، اور اس بری اماں نے اپنی ساری زندگی مفلسی میں ہی گزار دی۔ اس نے یہ کھول کر ہی نہیں دیکھا کہ یہ اس کے اندر کیا ہے، اس خط کے اندر، کیونکہ اسے خط پڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ سمجھتی تھی کہ میں اگر کھول بھی لوں تو مجھے پڑھنا نہیں آئے گا، تو وہ چوم کے رکھ دیتی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اصل میں چیک تھا، ہوتا تھا پیسوں کا، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا اماں کا انتقال ہوا تو لوگ دیکھا کہ اس کے پاس اتنے زیادہ چیک پڑے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ تو اس کا بیٹا اسے چیک بھیجتا رہا کہ، اور اس اماں نے ساری عمر اپنی مفلسی میں گزار دی، یہ کھول کر ہی نہیں دیکھا کہ اس میں ہے کیا۔ تو ہماری مثال بھی اسی طرح ہے، ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس سے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ قرآن ایسے ہی 23 سال میں حاصل نہیں ہوا کہ قرآن ایسے ہی 23 سال میں عرصے کے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کا تعلق ٹوٹلی پریکٹیکل سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بے شک جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن یہ صرف برکت کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ نازل ہی اس لیے ہوا کہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنی سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر تو یہ ہونا ہوتا ہے نا ایک برکت کے لیے نسخے کے طور پر نازل ہونا ہوتا ہے، تو یہ 23 سال میں نہ نازل ہوتا، تو یہ ایک ہی بار میں نازل ہو جاتا۔ تو یہ نازل ہی اس لیے 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے کہ، اور آپ قرآن کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے احادیث کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی ہی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم قرآن کو سمجھنے کا آغاز کس طرح کریں گے؟ وہ اس طرح ہے کہ یہ 12 گھنٹوں کا کورس ہے، اس میں 12 لیکچرز ہیں، اس میں کویز بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میں لائیو ریکارڈیڈ لیکچرز پلے کیا کروں گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ایک دن لیکچر ہوا کرے گا، ایک دن آف ہوا کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں ریمائنڈر سینڈ کر دیا کروں گا۔ یہ ٹائم ہم نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ یا صبح 6 بجے کا رکھنا ہے یا رات کو 10 بجے کا۔ جو مجھے بہتر لگا وہ صبح 6 بجے والا ہے، سب فریش ہوتے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ یہ 1 گھنٹے کا لیکچر لے کے بے شک اپنا اٹھیں، روٹین اس طرح رکھے نا، اپنا سحری کی، ٹھیک ہے، اپنی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے قرآن مجید پڑھا، قرآن کے بعد پڑھنے کے بعد یہ 1 گھنٹے کی کلاس لی، اور بے شک پھر آپ سو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اٹھ کے اس کی پریکٹس کی جو آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کی، اور اگلے دن دوبارہ کلاس لی، اور ہر تیسرے دن وہ ایک لنک سینڈ کیا ہے اوپر، جس میں کوئز ہوگا، میں ابھی آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے آپ کاپی پینسل، بہتر ہے کہ یہ کلاس آپ لیپ ٹاپ پہ لیں اور ساتھ میں نا کاپی پینسل ساتھ رکھیں، امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کرتے رہیں، ویسے آپ کو نوٹس بنے بنائے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔
लेकिन बेहतर है फिर भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगे आप वो नोट करते लें। अब वो ये लास्ट में ये जो टास्क है, वो टास्क ये है कि आपने एक हफ्ते का टेबल बनाना है नमाज के लिए, जिस तरह मैंने वो पीछे दिखाया था, इस तरह। ठीक है, ये टेबल बनाना है और टेबल बना के इसकी पिक्चर आपने ना ग्रुप में सेंड करनी है। और जो ये जिसकी 30 दिन रोजाना की 5 नमाजें पूरी हुई और तो उसे मेरी तरफ से फिर इनाम भी मिलेगा। ठीक है, अगर सबने सबकी नमाजें पूरी हुई तो सबको मेरी तरफ से 500-500 मिलेगा। ठीक है, ये इनाम के तौर पर रखा है ताकि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आया लास्ट एट द एंड। ठीक है, और बस यही है। और बाकी जो क्वेश्चन हुए ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, बाकी जो क्वेश्चन हुए आप बाद में लाइव लेक्चर जब होंगे तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं और मैं ये रिकॉर्डिंग आपको ना अपलोड करके लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।